وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم فشہادة احدهم اربع شہادات باللہ انه لمن الصادقین والخامسة ان لعنة اللہ علیہ ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. والذين يرمون أزواجهم، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں ازواجهم اپنی بیویوں پر، ولم يكن لهم شهداء اس حال میں کہ نہیں ہے ان کے لیے گواہ الا انفسهم سوائے ان کی اپنی جانوں کے، فشہادت احدہم تو ان میں ایک کی گواہی کا طریقہ اربع شہادات باللہ 4 گواہیاں دینا ہے اللہ کے نام سے، انہ لمن الصادقین کہ بے شک وہ البتہ سچوں میں سے ہے، والخامسۃ اور 5ویں دفعہ کہے ان لعنت اللہ علیہ کہ بے شک اللہ کی لعنت ہو اس پر، ان کان من الکاذبین اگر وہ ہو جھوٹوں میں سے، وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ اور دور کرے گا اس عورت سے عذاب کو، ان تشہد یہ کہ وہ گواہی دے، اربع شہادات باللہ 4 گواہیاں اللہ کے نام سے، انہ لمن الکاذبین کہ بے شک وہ البتہ جھوٹوں میں سے ہے، والخامسۃ اور 5ویں دفعہ وہ عورت کہے ان غضب اللہ علیہا کہ بے شک اللہ کا غضب ہو اس عورت پر، ان کان من الصادقین اگر وہ مرد سچوں میں سے ہے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، وان اللہ تواب حکیم اور یہ کہ بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بہت حکمت والا ہے۔ سب سے پہلے ذرا الفاظ کا جائزہ لیتے ہیں ترجمے کے بعد۔ والذین یرمون ازواجہم، یرمون رما یرمی، رمین یہاں مراد ہے تہمت لگانا، جھوٹا الزام لگانا، ازواجہم زوج کی جمع ہے، مراد بیویاں، ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین ویدرأ عنہا العذاب، درأ یدرأ درءا کا مطلب دور کرنا یا دفع کرنا، ویدرأ عنہا العذاب، العذاب سے مراد سزا اور حد، ان تشہد 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم۔ اچھا، اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے زنا کی سزا اور اس کی جو حد ہے بیان فرمائی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زنا کی جو جھوٹی تہمت دوسروں پر لگاتے ہیں ان کی حد بیان فرمائی، سزا بیان فرمائی۔ اب
ایک اور مسئلے پہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنا حکم اور اپنی شریعت کا قانون بتا رہا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ زنا کے ثبوت کے لیے، کسی پر زنا کی تہمت کے ثبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چار گواہوں کی شرط رکھی کہ 4 لوگ گواہی دیں کہ انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. لیکن اگر شوہر اپنی بیوی پر تہمت لگائے، اگر شوہر خود اپنی بیوی پر تہمت لگائے اور یہ کہے کہ اس نے اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اس کے پاس گواہ نہیں ہے، صرف اس کی گواہی کے علاوہ، یعنی اس نے دیکھا تھا، کوئی اور گواہ اس کے پاس نہیں، تو اب معاملہ تھوڑا سا جدا ہے پہلے معاملے سے. کیوں؟ یہ شوہر کا معاملہ ہے، شوہر خود اپنی بیوی پر جو ہے تہمت لگا رہا ہے، الزام لگا رہا ہے، تو بڑا سنگین معاملہ ہے. اب کیا کرے شوہر؟ کہ 4 گواہوں کا اس کے پاس نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ تو اس کی غیرت تو اس کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ ایسی عورت کے ساتھ رہ سکے. اگر قتل کرے گا اس کو تو اس کے اوپر قصاص کا حکم اس پر لاگو ہوگا. تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک راستہ بنایا. اس مسئلے کو فقہا کی اصطلاح میں لعان کہا جاتا ہے، لعان کہا جاتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے جیسا کہ آیت کے اندر آیا ہے، اس کا خلاصہ یوں ہے کہ اگر شوہر جا کر اپنی بیوی پر بدکاری کی تہمت لگاتا ہے کہ اس نے دیکھا ہے اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے اور اس کے پاس گواہ نہیں، تو حاکم یا قاضی ان دونوں سے لعان کروائے گا. لعان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے شوہر سے کہا جائے گا کہ 4 گواہیاں وہ دے، اللہ کے نام سے 4 بار قسم کھا کر گواہی دے، اللہ کے نام کی قسم کھا کر 4 بار گواہی دے کہ وہ سچا ہے اور اس کی بیوی کو اس نے بدکاری کرتے ہوئے دیکھا. اور 5ویں مرتبہ یہ گواہی دے کہ اگر وہ جھوٹا ہے اپنی اس تہمت لگانے میں تو اس پر اللہ کی لعنت. اچھا، جب اس نے یہ 5 گواہیاں مکمل کر دی تو اب اس کی جو متہمہ بیوی ہے اسے حاضر کیا جائے اور اس کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ تمہارے شوہر نے تم پر ایسا الزام لگایا ہے. اگر وہ انکار کرتی ہے تو پھر اس سے کہا جائے گا کہ وہ بھی 4 گواہیاں دے اللہ کے نام سے قسم کھا کر کہ اس کا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ گواہی دے اللہ کی قسم کھا کر کہ اگر اس کا شوہر سچا ہے تو ایسی صورت میں اس عورت پر اللہ کا غضب اور غصہ نازل. اگر وہ عورت بھی ایسی گواہیاں دے گی اللہ کی قسم کھا کے تو اس پر سزا نافذ نہیں ہوگی اس عورت پر، یہ لعان ہو جائے. اب اس کو سزا رک جائے گی اس کے اوپر اگر وہ بھی ایسی قسم کھائے. اب اس کے بعد کیا کیا جائے گا؟ ان دونوں کے درمیان تفریق کرا دی جائے گی، ان دونوں کو درمیان جدائی ڈال دی جائے گی، تفریق کرا دی جائے گی. یہ اس کا اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا حل اس طریقے سے نکالا. اس کو کہتے ہیں لعان. لعان اس لیے کہتے ہیں کہ لعان کا مطلب ہوتا ہے لعن یلعن ملاعنتا، و لعانا کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے پر لعنت بھیجنا. تو چونکہ شوہر بھی اس طرح کہتا ہے کہ وہ اپنی اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت، اور اسی طریقے سے بیوی کہتے ہیں کہ اگر وہ سچا ہے اس کا شوہر تو اس عورت پر اللہ کا غصہ اور لعنت ہو، تو اسی لیے اسے لعان کہا گیا. اور ایسے جو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ قرآن میں بتایا ہے، تو ایسے واقعات، بعض واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی روشنی میں ان کو لعان کروایا. ان میں سے ایک قصہ جو ہے عویمر عجلانی کا ہے، اس طویل القرآن کے اندر یہاں پر موجود ہے، آپ بعد میں پڑھ لیں. اور اسی طرح اور ایک قصہ جو ہے ہلال بن امیہ کا ہے کہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے یہ شکایت لے کر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کروایا اور پھر ان شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق کروا دی. تو یہ جو ہے لعان کا مسئلہ ہے. تو میرے خیال سے بات واضح ہو چکی ہے، البتہ ایک دوبارہ اس کو ترجمہ پڑھ لیتے ہیں.
والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم فشهادۃ احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقین، اور وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر اس حال میں کہ نہیں ہے ان کے لیے گواہ سوائے ان کی اپنی جانوں کے، تو ان میں ایک کی گواہی کا طریقہ 4 گواہیاں دینا ہے اللہ کے نام سے کہ بے شک وہ البتہ سچوں میں سے ہے، اور 5ویں دفعہ کہے کہ بے شک لعنت ہو اللہ کی اس پر اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے، اور دور کرے گا اس عورت سے عذاب کو یعنی سزا کو اور حد کو، یہ کہ وہ عورت گواہی دے 4 گواہیاں اللہ کے نام سے کہ بے شک وہ مرد ضرور جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں دفعہ وہ عورت کہے کہ بے شک اللہ کا غضب ہو اس عورت پر اگر وہ مرد سچوں میں سے ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت، اور یہ کہ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بہت حکمت والا ہے۔ تو مطلب یہ کہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تواب الرحیم ہے، تو جواب اس کا محذوف ہے، مطلب یہ ہے تو پھر ایسی صورت میں اللہ فوراً جھوٹے کے اوپر جو ہے اپنا عذاب نازل کر دیتا، یعنی جو دونوں میں جھوٹا ہے شوہر اور بیوی میں سے لازمہ نبی کیا ہے کوئی ایک جھوٹا ہے اگر دونوں نے لعان کیا ہے، تو کہتے ہیں لیکن اللہ کا اگر فضل نہ ہوتا تو فوراً جھوٹے پر عذاب آ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے اس کی رحمت ہے کہ وہ پھر بھی جو ہے نا کیا کرتا ہے ان کو ڈھیل دیتا ہے کہ شاید کہ وہ توبہ کر لیں، شاید کہ ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لے اور معافی چاہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔